باب في الذبح بعد الصلاة. دیکھو وہ مقامات جہاں جمعہ واجب ہے، یعنی جو اصطلاحی اعتبار سے، تو پھر ایسی جگہوں پر قربانی نماز سے پہلے درست نہیں ہے۔ جہاں عید کی نماز ہوگی وہاں قربانی عید کی نماز سے پہلے درست نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بدلے پھر دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ اور وہ جگہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو پھر وہاں فجر کے بعد عید کی نماز سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے۔ وہ علاقے جہاں عید کی نماز ہوگی تو وہاں تو نماز کے بعد ہی قربانی ضروری ہے، نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی نے کر لیا تو اعادہ ضروری ہے۔ اور وہ علاقے جہاں عید کی نماز نہیں ہوگی تو وہاں نماز سے پہلے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ علاقے جہاں قربانی ہوتی ہے یہاں عید کی نماز ہوگی، تو اگر متعدد نمازیں ہوتی ہیں، ایک سے زائد نمازیں ہوتی ہیں، تو پہلی نماز کے بعد بھی آدمی قربانی کرنا چاہے تو کر لے، یعنی قربانی کرنے والے کا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، قربانی کرنے والے کا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس علاقے میں عید کی نماز ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کہ وہ سنت کے خلاف ہوگا، جیسے علاقے میں 1 سے 4 جگہ نماز ہوتی، اب وہ میں آخری کی نماز پڑھتا ہوں لیٹ، اب میں وہ پڑھ کے جانور کا قصاب کو ڈھونڈے تک مغرب ہو جائے گی، تو میں یہ کروں کہ بھئی پہلے نماز کے مان بعد جو پہلی جہاں نماز ہو گئی 6:45 بجے، ایک مثال دے رہا ہوں، 6:45 بجے نماز ہو گئی، وہیں سے قصاب پکڑ کے لا کے میں جانور ذبح کر دے کے پھر میں 10 بجے کی جا کے نماز پڑھتا ہوں، تو یہ جائز ہے، لیکن یہ عمل میرا خلاف سنت ہے میری ذات کے حد تک، کیونکہ مسنون یہی ہے کہ وہ نماز کے بعد قربانی کرے، لیکن جائز ہو جائے گا۔ لہذا یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ علاقے جہاں عید کی نماز ہوگی تو وہاں نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہے، اگر کسی نے کر لیا تو اعادہ ضروری ہے۔ اور وہ علاقے جہاں عید کی نماز نہیں ہوگی، جہاں عید کی نماز نہیں ہوگی تو وہاں فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور جن علاقوں میں تیسری بات، جن علاقوں میں نماز ہوتی ہے یعنی متعدد نمازیں ہوتی ہیں تو پہلی نماز کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، یعنی قربانی کرنے والے کا نماز پڑھ کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اس کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال، دیکھو حضرت براء کہتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا اور پھر حضور نے یہ اعلان کیا، اب تک ہمیں یہ نیا اعلان آیا اور اس میں حضور نے اعلان کر دیا کہ دیکھو کوئی بھی آدمی نماز پڑھے بغیر ذبح نہ کرے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ماموں فوری کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں لوگ گوشت کو ناپسند کرتے ہیں، ھذا یوم اللحم فیہ مکروہ، یہ ایک ایسا دن ہے جس میں گوشت ناپسند ہوتا ہے۔ دیکھو گوشت ناپسند کا مطلب یہ ہے کہ جب زیادہ چیز آ جائے گی تو لوگوں میں کراہیت آئے گی، یہ مراد ہے کہ اب جب بار بار آتے رہیں گے تو لوگ کھائیں گے نہیں۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، آس پڑوس والوں کو پہلے جلدی کھلانے کے واسطے میں نے اپنا جانور ذبح کر دیا ہے، تو کیا میرا جانور ذبح ہو گیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے دوبارہ قربانی کرو، جاؤ جا کے جانور ذبح کرو دوسرا، وہ قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، یعنی ایک بکری کا بچہ، اس زمانے میں قربانی کے واسطے دمبے استعمال ہوتے تھے، بکری الگ ہے اور دمبا الگ ہے، تو اس زمانے میں قربانی کے واسطے دمبے استعمال ہوتے تھے۔ عربوں کو دمبا پسند ہے، ہمارے عرف میں بکرے پسندیدہ ہیں، پالنے کے اعتبار سے دمبے نہیں پالیں گے، بکریاں پالیں گے، اور گوشت کھانے کے اعتبار سے دمبے کھائیں گے ہم لوگ۔ قربانی میں بکرے خریدتے ہیں، قربانی میں بوکڑ بکری کے مرد کو خریدتے ہیں، عام طور پہ دمبے خریدتے ہیں، اور پالنے کے اعتبار سے دمبے کو نہیں پالیں گے، بکریوں کو پالیں گے۔
تو اس زمانے میں پالنے کے اعتبار سے بھی اور استعمال کے اعتبار سے بھی دمبوں کو پسند کرتے تھے، تو قربانی بھی دمبوں کی ہوتی تھی۔ تو کچھ لوگ بکریاں بھی پالتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری ایسی ہے جو بکری سے پلا بڑا ہے، یعنی بکری کا بچہ ہے، تو کیا وہ قربانی کے بدلے میں اس کو کر لوں؟ لیکن انہیں موٹا تازہ ہے، اچھا، یعنی اتنا موٹا تازہ ہے کہ 2 قربانی کے جانوروں کے برابر وہ ایک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کرو، وَهُوَ خَيْرُ نَسِيكَتِكَ، اور فرمایا کہ وہ تمہاری قربانی کے جانور سے بہتر ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ تمہارے بعد جزعہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ وہ بکری کا بچہ جو دکھنے میں 1 سال سے کم عمر کا ہے تو کم عمر، لیکن دکھنے میں 1 سال کے اوپر نظر آتا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ وہی دمبا، مینڈا دمبا جو 1 سال کا نہیں ہے لیکن دکھنے میں وہ 1 سال کا نظر آتا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ تو حضور نے ان کو اجازت دی، حضرت برا کو کہ ماموں کو اجازت دی کہ تم یہ کام کر سکتے ہو۔ دیکھو اس سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا اور یہ فرمایا کہ جب نئے کسی مسئلے میں نیا مسئلہ لوگوں کو پیش آتا ہے تو اس میں سہولت دی جاتی ہے۔ جب ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے آئے گی تو اس میں سہولت دی جائے گی، اس میں شدت نہیں بڑھتی جائے گی۔ چونکہ ابھی یہ نماز سے پہلے قربانی کا جائز ہونا سب کو معلوم تھا، کیا، لیکن اب تک یہ حضور نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے قربانی نہ کرو، تو اب صحابہ کے لیے ایک چیز نئی چیز معلوم ہوئی، تو حضور نے گنجائش بھی دی کہ دیکھو جزا نہیں ہو سکتا لیکن تمہیں اس کی گنجائش ہے۔ چلیے۔ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وعنهم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فقال لا يذبحن احدكم حتى يصلي، قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مطروب واني عجلت مسيكتي ليطعم اهلي واهل داري وجيراني، قال فاعد الحكم اخر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم افاذبحها؟ قال نعم وهو خير مسيكتك ولا تجزئ جزعة بعدك. وفي الباب عن جابر وجندب وانس وعمير بن اشقر وابن عمر وابي زيد الانصاري، وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم ان لا يضحي بالمسر حتى يصلي الامام، وقد رخص قوم من اهل العلم لاهل القرى في الذبح اذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك. وقد اجمع اهل العلم ان لا يجزئ الجزع من